کیوں بھولے افسانے کی یاد آئی؟ نواز شریف نے کاف لیگ کی قیادت کو معافی مانگنے کی شرط پر اتحاد کی پیشکش کی، جو فوراً ہی مسترد کر دی گئی۔ سوال اٹھتا ہے کہ نواز شریف نے یہ مشروط پیشکش کیوں کی، اور اگر کرنا تھی تو اب کیوں کی؟ شاید سوچتے ہوں گے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ کئی خیال آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا معافی مانگنے سے اکبر بگٹی زندہ ہو جائیں گے؟ لال مسجد کا سارا خونی ڈرامہ کسی ٹائم مشین کے ذریعے رول بیک ہو جائے گا؟ مولانا غازی اپنی بوڑھی والدہ اور سینکڑوں طالبات سمیت ہنستے مسکراتے مسجد سے باہر نکل آئیں گے؟ کیا اربوں خربوں روپے کی رقم قومی خزانے کو واپس مل جائے گی؟ کیا وہ ہزاروں پاکستانی واپس آ جائیں گے جو امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیے گئے؟ پھر ان میں سب سے بہت زیادہ تو ایسے بھی ہیں جو مارے گئے، بہت سے طویل قید کے بعد رہا ہو گئے، باقی ابھی تک قید ہیں۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ پیشکش درست ہے تو اس وقت کیوں نہیں کی گئی جب الیکشن ہو رہے تھے؟ جب مشرف ملک چھوڑ گئے تب کیوں نہ کی گئی کہ اس وقت کاف لیگ کی قیادت بچھڑی ہوئی گونج کی طرح کرلاہٹ میں مبتلا تھی؟ اب تو دونوں اصحاب کاف ایک ایسی کشتی پر سوار ہیں جو کم از کم 1 سال اور اسی طرح تیرتی رہے گی۔ وہ اس کشتی سے اتر کر ایسی ناؤ میں کیوں بیٹھیں گے جو خود اس کشتی کے پیچھے پیچھے کچے دھاگے سے بندھی بہتی جا رہی ہے؟ اور آخری خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ اور کاف لیگ کو اب متحد ہو ہی جانا چاہیے۔ دونوں اچھی جماعتیں ہیں۔ کاف لیگ تو پہلے ہی سے اچھی جماعت تھی۔ 4 سال کی فرینڈلی اپوزیشن بالعموم اور 20ویں ترمیم کے بعد بالخصوص مسلم لیگ نون بھی اچھی جماعت ہو گئی ہے، بلکہ اتنی اچھی ہو گئی جتنی کہ کاف لیگ ہے۔ نواز شریف نے مشرف کا ساتھ دینے کے گناہ کی معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ اصحاب کاف نے جواب میں کہا، پہلے نواز شریف 15 سال قبل کیے گئے گناہ کی معافی مانگیں۔ 15 سال پہلے یعنی 1997 میں 1997 میں نواز شریف نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کوئی نہیں۔ شاید اصحاب کاف کی مراد 1998 یعنی 1998 سے ہو، جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کا گناہ عظیم کیا تھا۔ لیکن اس گناہ کے وقت تو اصحاب کاف نواز شریف کے ساتھ تھے، اندر سے نہ صحیح باہر سے تو ضرور تھے۔ ویسے ہی اس گناہ عظیم کے اصل مجرم نواز شریف نہیں، ضیاء الحق مرحوم ہیں، جن کے دور میں ایٹم بم کا 90% کام مکمل ہوا۔ نواز شریف اور اب اصحاب کاف تب ضیاء الحق کے ساتھی تھے۔ اب یہ زمانے کی کرامت ہے کہ ضیاء الحق مرحوم کا نام تو نواز شریف لیتے ہیں، نہ اصحاب کاف۔ بالکل ویسے ہی جیسے مشرف کو وردی میں 10 بار منتخب کرانے کا نعرہ دن میں 18 بار لگانے والے اور پورے 5 سال تک لگاتے ہی جانے والے حضرات اب مشرف کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ کس چیز کا نام ہے؟ کوئی پودا ہے یا ڈش؟ یا بینک سے قرضہ معاف کرانے کے لیے کسی نے نئے پروسیجر کا نام